السلام علیکم خواتین و حضرات۔ احتساب ایک ایسا دل فریب نعرہ جو 1947 سے آج تک پاکستان کے عوام کو سنایا جاتا ہے۔ نہ صرف پاکستان کے عوام کو اس دل فریب نعرے کے ذریعے سے ایسی امیدوں کو جگایا جاتا ہے کہ پاکستان کے سادہ لوگ عوام اس نعرے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو تبدیلی کا سفر 1947 سے پاکستان نے شروع کیا وہ ابھی تشنہ تکمیل ہے۔ احتساب کا نظام جو اسلام میں انتہائی اہم ہے، اسلام میں خود احتسابی سے ایک اجتماعی احتساب تک بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ اسلام میں احتساب کا نظام کیا ہے۔ اسے احتساب کے لفظی معنی حساب دینا کے ہیں، مفہوم کے اعتبار سے ذمہ داری کا جواب دینا۔ اس کے لیے انگریزی میں لفظ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ احتساب کرنے والے کو اوبسٹمین یعنی محتسب کہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ادارہ موجود ہے جس میں وفاقی اور صوبائی مختب صاحبان موجود ہیں، لیکن پاکستان میں نیب آرڈیننس کے ذریعے سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی قومی احتساب بیورو کے نام سے ایک ادارہ موجود ہے۔ کسی حکومت کا قانون اور آئین گو کیسا ہی مرتب اور منظم ہو، اگر ذمہ دار حکام کی نگرانی اور ان پر نکتہ چینی کا اور تنقید کا اہتمام نہ ہو تو یقیناً تمام نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ خود احتسابی ہی صراط مستقیم ہے۔ ذاتی معاملات میں نرمی گو کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا خاص شیوا تھا، لیکن انتظامی معاملات میں وہ کسی قسم کی نرمی کبھی بھی روا نہ رکھتے تھے۔ آفیسرز یا گورنر سے جب کبھی کوئی خلاف قانون کام ہو جاتا تو اس کی انتہائی سخت باز پرس کی جاتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر احتساب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 1 میں لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آن پہنچا مگر وہ غفلت میں پڑے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ احادیث کے مطابق جب ہم بات کرتے ہیں تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، خبردار، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہے، اور مسلمانوں کا سب سے بڑا سردار جو سب سے بڑا حکمران ہے وہ بھی نگہبان ہے اور اپنی ریت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ بیان کیا گیا ہے، کوئی حاکم جو مسلمانوں کی حکومت کا کوئی منصب سنبھالے پھر اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جان نہ لڑائے اور خلوص کے ساتھ کام نہ کرے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا، کسی حاکم کا اپنی رعایا میں تجارت کرنا بدترین خیانت ہے۔ جب بھی اکاؤنٹیبلٹیز آف اتھارٹیز کی بات کی جاتی ہے تو اسلام میں جب بھی کہیں پہ بھی کسی کو سربراہ حکومت یا گورنرشپ دی جائے تو ان کا احتساب کیا جاتا ہے۔ تاجروں کا احتساب بھی قرآن پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ چیزوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات پر قسم اٹھانے، جھوٹی قسمیں کھانے، ناپ تول میں کمی کرنے
اور اس قسم کی دوسری نازیبا حرکات کی سخت ممانعت کی ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا من غشہ فلیس منا، کہ جو لوگ دھوکہ فریب کریں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی طرح اسلامی نظام میں مارکیٹ انسپیکٹرز کا تقرر کیا جاتا تھا تاکہ تاجر لوگوں کو دھوکہ اور فریب نہ کریں۔ احتساب کسی بھی معاشرے اور حکومت کے لیے بہت ضروری امر ہے۔ احتساب ذاتی حیثیت میں بھی ہے اور حکومتی حوالے سے بھی ہے۔ مسلمان حکمران جہاں عوام کے سامنے جواب دہ ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہیں۔ افسوس کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی مثبت روایات پیدا نہیں ہو سکی، لیکن مثبت روایت کے بغیر پاکستان کی ترقی بھی پھر خواب نظر آتی ہے۔ آج اگر ہمارے موجودہ اور گزشتہ حکمرانوں کے اثاثہ جات اور ان کی مالی حیثیت کو دیکھا جائے تو ان کی کرپشن واضح ہوتی ہے۔ پاکستان میں غربت کی وجوہات بھی یہی کرپشن کا ناصور ہے، جو حکومتی عہدے حاصل کرنے کی صورت میں نہ صرف حکومتی حکام سیاستدان بلکہ ریاستی ملازمین جن میں مسلح افواج کے آفیسرز شامل ہیں، ججز شامل ہیں، یہ تمام لوگ اس کرپشن کو دوام دیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے یہ بات سمجھیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہر شخص نے اپنی ریت کے بارے میں جواب دینا ہے۔ آج اگر ان کے لیے ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہ وقت دور ہے نہیں ہے جب اللہ کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑے گا، اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیں اور کرپشن سے پرہیز کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔